السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم پیشوائے عارفہ مقتدائے سالکہ ضیاء ملت شہزادہ کالپوی حضرت شہنشاہ ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ضیاء ملت شہزادہ کالپوی حضرت شہنشاہ ضیاء الدین ترمذی قادری علیہ رحمت رضوان سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے نامور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت، نیک سیرت، با کردار، پابند صوم و صلات، تہجد گزار شخصیت تھے۔ آپ تمام عمر اپنے خواجگان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، سوز و گریہ میں نہایت درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ سیف اللسان اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے زمانے کے تمام شیوخ قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کی ذات سے خانقاہ محمدیہ کو بہت فروغ حاصل ہوا، یا یوں کہیے کہ خانقاہ محمدیہ کی نشاط ثانیہ آپ ہی کی کوششوں سے ہے۔ اس لیے سلسلہ عالیہ میں آپ کا بڑا نام اور احترام ہے۔ نہایت شرح کلام اور خوش دباغ و متین تھے۔ فروعی مسائل میں بھی حضرت ضیاء ملت کافی معلومات رکھتے تھے۔ آپ شریعت و طریقت پر بڑی مضبوطی سے اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے، اور خلاف شرع جن امور کو دیکھتے اس کو ختم کرنے میں تکلیف شاقہ برداشت کرتے رہے، مگر شریعت سے سرم و متجاوز نہ ہوتے تھے۔ آپ کے مزاج میں انتہائی سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ جو میسر آتا پہن لیتے، تکلف و تصنع کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ لباس صاف ستھرا اور پروقار ہوتا تھا۔ کمال عاجزی و انکساری میں خودداری اور عزت نفس کا امتزاج آپ کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ مستقل مزاج تھے، جذباتی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تعمیری ذہن و ودیعت فرمایا تھا۔ دوستو، خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے بانی حضرت میر سید محمد کالپی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے ہم عرض کر چکے ہیں، اور اس خانوادے کی 3 افراد کا تذکرہ ہمارے چینل پر مکمل ہو چکا ہے۔ حضرت ضیاء ملت ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمت رضوان اپنے اجداد کے سچے وارث اور جانشین تھے۔ حضرت میر سید محمد کالپی علیہ رحمت رضوان کی خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے سجادہ نشین حضرات کی فہرست میں 15ویں بزرگ حضرت شہنشاہ ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمت رضوان ہیں، جن کے پردادا حضرت حافظ حاجی سید سلطان احمد علیہ رحمت رضوان کے عہد سے خاندان ضلع کانپور دیہات کی سرحدوں پر واقع مگر کالپی شریف کے قریب موضع چنرا میں آباد ہو گیا، اور اپنے بزرگوں کی مزارات بھی وہیں یعنی چنرا میں قائم کرنے لگا۔ خانقاہ محمدیہ کالپی شریف سے فاصلہ بڑھنے کے سبب آہستہ آہستہ خانقاہ نظام کی جگہ زمینداران نظام نے جگہ لے لی۔ بزرگوں کا خانقاہ محمدیہ کالپی شریف آنا جانا تو ہوتا رہا، مگر خانقاہ نظام خاصا انحطاط پذیر ہوتا چلا گیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ علم کی جانب سے عوام الناس کی دلچسپی بھی کم ہوتی چلی گئی، اور کالپی شریف کے گرد و نواح میں تقریباً علم دین کا فقدان محسوس کیا جانے لگا۔ اس موقع پر ان نفوس قدسیہ کا ذکر ناگریز ہوگا جن کے قدموں کی برکتوں سے اجڑا چمن گلزار ہوا، یعنی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے قدموں کی برکت، سرکار مرشد اعظم ہند حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں علیہ رحمت رضوان کی سعی مسلسل اور ان کی اصلاحی تبلیغی دوروں کے اثر سے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہونے لگی۔ اس کاروان حیات میں فقیہ عصر حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ مفتی محمد رجب علی نانپاروی علیہ رحمت رضوان کی انتھک محنتیں اور کاوشیں شامل تھیں، اور اس کے بعد خانقاہ محمدیہ میں اور خانقاہ شریف کی مسجد میں صفائی ستھرائی کے ساتھ ہی سالانہ عرس محمدی کی محفل بھی سجنے لگی۔ دارالمحمدی اور خانقاہ شریف کے انتظام کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ایک عرس کی کمیٹی تھی جو ایک دن کا عرس محمدی منایا کرتی تھی۔ یہ حضرات چونرا شریف سے حضرت سید ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمت رضوان کو دعوت پیش کر کے عرس محمدی میں بلاتے رہے۔ بغیر کسی بلاوے اور دعوت کے بڑے بڑے اکابر علماء اور مشائخ بھی اس عرس شریف میں شرکت کے لیے تشریف لاتے۔ حضرت سرکار سیدی احسن علماء علیہ رحمت رضوان خاندانی نسبت کی بنا پر حضرت سید ضیاء الدین ضیاء ملت علیہ رحمت رضوان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور احسن علماء علیہ رحمت رضوان نے حضرت ضیاء ملت علیہ رحمت رضوان کو بیعت فرما کر خلافت بھی عنایت فرمائی۔ جب آپ کو خلافت دی گئی اس وقت فقیہ عصر حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت رضوان، ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد رجب علی نانپاروی علیہ رحمت رضوان، اور حضرت علامہ مولانا عبد القادر برکاتی علیہ رحمت رضوان، اور حضرت حافظ عبد الباسط صاحب اور دیگر
کئی مشہور اور معروف شخصیتیں وہاں موجود تھیں۔ یہ واقعہ غالباً 1978 کے عرس محمدی کا ہے۔ حضرت سید ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمۃ رضوان نے خلافت ملنے کے بعد اپنی پہلی خلافت حضرت حاجی عبد الخالق صاحب کو عنایت فرمائی۔ حضرت سید ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمۃ رضوان کو 3 صاحبزادے ہوئے، جن میں سے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سید احتشام الدین احمد عرف بابو میاں ہیں، اور ان سے چھوٹے سید شاہد میاں، اور سب سے چھوٹے غیاث ملت حضرت سید شاہ غیاث الدین میاں ہیں، جن کو حضرت سید ضیاء الدین علیہ رحمۃ رضوان نے سجادہ نشین خانقاہ محمدیہ کالپی شریف ہونے کی حیثیت سے بیت الخلافت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ہی اپنا ولی عہد بھی نامزد فرما دیا تھا۔ حضرت سید ضیاء الدین ضیاء ملت علیہ رحمۃ رضوان کے وصال کے بعد وہی مسند سجادگی پر معمور ہوئے۔ غیاث ملت سید غیاث الدین احمد ترمذی قادری سجادہ نشین ہونے اور اپنے والد گرامی سید ضیاء الدین احمد ترمذی قادری برکاتی علیہ رحمۃ رضوان کے سلسلے قادریہ برکاتیہ میں معزون و مزاج ہونے کے سبب سے خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کی ترویج و اشاعت کا کام ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے انجام دے رہے ہیں، اور حضرت میر سید محمد کالپی علیہ رحمۃ رضوان کے فیضان کو جہان بھر میں پھیلا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت سید شاہ ضیاء الدین ترمذی علیہ رحمۃ رضوان کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم غیاث ملت حضرت سید شاہ غیاث الدین قادری کالپی مدظ العالی کا ذکر خیر ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔